الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأخبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سے قبل دو جمعۃ المبارک پہ بندہ ناچیز ناقابل ھذا الامر العظیم نے موضوع شروع کیا تھا معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے بلند ہیں، بڑے ہیں، بالا تر ہیں.
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے معجزات بھی بڑے بڑے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ان کا مقام، ان کا درجہ کم ہے۔ بات چل رہی تھی کہ ہدہد ایک پرندہ جس نے حضرت کو آ کے خبر دی کہ ایک ملکہ بلقیس ہے جس کا عرش ہے، فوج ہے، قوم ہے، بہت کچھ ہے۔ حضرت نے اسے اپنی طرف بلایا، اس سے پہلے خط لکھا، اس نے پھر تحفے تحائف بھیجے جو بڑے قیمتی تھے۔ وہ چیک کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو سلیمان ہے علیہ السلام، یہ صرف بادشاہ ہے یا پیغمبر بھی ہے، اسے دنیا سے محبت ہے یا کہ نہیں۔ چنانچہ آپ نے ان تحائف کو واپس کیا اور فرمایا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، چپ کر کے ہمارے پاس آ جا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے میری جماعت، جو سنا ہے کہ اس کا عرش ہے، تخت ہے، ایکم یاتینی بعرشہا، میرے پاس ملکہ بلقیس کا عرش کون لے کے آئے گا ان کے آنے سے پہلے؟ عفریت جنوں میں سے ذکوان نامی ایک جن تھا اور حضرت کے تابع تھا۔ 19واں پارہ سورۃ النمل 18واں رکوع بیان کر رہا ہوں، میری طرف دیکھا کرو۔ سنت بھی ہے کہ جب خطیب بیان کر رہا ہو تو اس کی طرف دیکھو، اس سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی۔ جی تو عفریت کہنے لگا حضرت انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں جاتا ہوں ملکہ بلقیس کے عرش کو لے آتا ہوں۔ آج اگر کہا جائے تو گویا ٹائم تھا 6، 7 یا 8 گھنٹے، میں لے آؤں گا، نصف النہار تک، آدھے دن تک میں لے آؤں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پہ بڑا طاقت والا بھی ہوں اور امانتی بھی ہوں، کوئی ہیرے جواہرات خیانت نہیں ہوگی۔ آپ کا شاگرد ذکوان مشہور ہے، عفریت من الجن جسے کہتے ہیں المعروف بھی، میں لے آتا ہوں۔ اب یہ جن ہے، بشر کا مقام جنات یعنی ناریوں سے بھی زیادہ ہے، نوری یعنی فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ کئی لوگ حضور علیہ السلام کو نور ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بشر کا مقام نوریوں سے، ناریوں سے زیادہ ہے۔ جی اب ادھر جن ہے، اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بعض بدبخت لوگ اس سے کالا علم ثابت کرتے ہیں۔
کہ نہیں جی ایک آدمی تھا اس کے پاس کالا علم تھا، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسم اعظم تھا، اور اسم اعظم ہر کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن جب آدمی حرام سے بچے، ناجائز سے بچے، گناہوں سے بچے، پھر یہ اسم اعظم کام دیتا ہے کہ آدمی یہ پڑھ کے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 28واں پارہ سورۃ الحشر، آخری 3 آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ پڑھ کے دعا کرو، وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہو۔ اور 1000 دفعہ پڑھے اللہ اللہ، لیکن رزق حرام ہو، کبیرہ گناہ کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، پھر اس کے پاس تلوار تو ہے لیکن چلانی نہیں آتی۔ تلوار کا قصور نہیں ہے، اس کا اپنا قصور۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، آصف بن برہیہ حضرت کا شاگرد تھا، وزیر تھا، کہنے لگا یہ جن ہے، میں انسان ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس کا عرش آپ کے سامنے ہوگا، تخت سامنے ہوگا۔ اب دیکھیں جن لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ جنات انسان کے بچوں سے بھی ڈرتے ہیں، برف سے ڈرتے ہیں کیونکہ آگ سے بنے ہیں، برف کا کولا رکھ دو تو اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن نے کہا نصف دن لگ جائے گا، انسان نے کہا جس کے پاس اسم اعظم تھا آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے دیکھنا میں لے آؤں گا۔ تو پھر یہاں سے بات سمجھ آئی اسم اعظم کا کتنا بڑا مقام۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، پہلے اس کے کہ آپ کی طرف آپ کی نظر لوٹے، میں لے آؤں گا۔ یہاں بعضوں نے کہا جبرائیل امین لے کے آئے تھے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام خود لے کے آئے تھے۔ پھر جب وہ پھنس جاتے ہیں کہ پھر کس کو کہا تیری نظر لوٹنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا، یہ عفریت کو کہا چھوڑ یار، تو جن ہے، میرے تابع ہے، نصف دن لگائے گا، میں سلیمان علیہ السلام تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے عرش تجھے دکھا دوں گا۔ یہ روایت بھی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ آصف نامی شخص تھا جس نے کہا حضرت میں لے آؤں گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، ہے طاقت کے نہیں، یہ معجزہ ہے۔ اگر کوئی کہے استاد جی پھر آصف تو نبی نہیں تھا، جواب یہ جس وقت کے پیغمبر کہ صحابی سے کوئی ایسی بات ثابت ہو تو وہ صحابی کی کرامت ہوتی ہے، لیکن وہ اصل میں اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں اور تائیدات سے کہہ رہا تھا کہ میں لے کے آتا ہوں۔ قرآن مجید غیر ضروری بات نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ بسم اللہ صاحب، قرآن مجید احکم الحاکمین کی کتاب ہے، بادشاہ کی ہے، اس میں خود غنا ہے، جو قرآن سے دل لگائے وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے کمزور ہے چاہے طاقتور ہے۔ قرآن غیر ضروری بات نہیں کرتا کہ جی پھر وہ ایسے ہوا ایسے ہوا۔ قرآن نے کہا، آصف نے کہا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، آگے کوئی بات لمبی چوڑی نہیں کی، قرآن مجید نے مقصد بیان کیا۔ جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہاں سے معلوم ہوا عالم الغیب حاضر و ناظر صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی عالم الغیب نہیں
کہ غیب کی باتیں جانے، کوئی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں سوائے اللہ کے، اس کا علم ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حاضر ناظر نہیں کہ عرش کو دیکھیں وہاں ہے یہاں ہے۔ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے۔ آج کا بدبخت کہتا ہے میرے پیر، جب میں یاد کرتا ہوں تو آگے وہ کہتے ہیں مس کال نہ کیا کرو، یعنی تم یاد کرتے ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مرید یاد کر رہا ہے۔ یہ شرک ہے، کفر ہے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، حضرت سلیمان نے دیکھا عرش آپ کے پاس آ گیا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ عاجزی ہے۔ آج تھوڑا سا مقام مل جائے، کسی کی آواز خوبصورت ہو، کسی کا رنگ خوبصورت ہو، کسی کا بیٹا باہر چلا جائے اور پیسے بھیجنے شروع کر دے، کوئی صحت مند ہو، کسی کا رشتہ کئی بڑے خاندان میں ہو جائے، کسی کے گاہک زیادہ شروع ہو جائیں، وہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اللہ کی پھر گرفت آتی ہے، چند دن ہوتے ہیں نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ اور عاجز جو بھی نعمت ملے، جو کچھ ملے اور وہ عاجز ہو، رب کائنات اس کی عاجزی کی وجہ سے اسے بلندیاں دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ عاجزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بلندیاں ملی ہیں، آپ معراج پہ گئے، قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، قیامت کے دن جو آپ کی عزت ہوگی اس کے ساتھ کسی کی عزت کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عرش تو میرے سامنے آ گیا ہے، آصف لے آیا ہے، اس کے پاس اسم اعظم ہے، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ یہ فرما کے کہنے لگے ہاں لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ قارون کی عادت تھی اپنا مال و جا دیکھ کہتا تھا میں اس قابل تھا۔ آج بھی اگر کسی کو مال مل جائے تو وہ اپنی کرامت بیان کرتا ہے، عزت مل جائے یہ میرا مقام ہے۔ حضرت فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، لیبلونی مجھے آزمانا چاہتا ہے، ااشکر ام اکفر، میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، تو میں تو شکر ہی ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ یا اللہ، یہ نہیں کیا کہ آصف کو کہا جزاک اللہ، شکریہ، پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ کی طرف کوئی آدمی متوجہ ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کا دفاع کرتا ہے، آپ بجائے اس کے شکریہ کے ضرور ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تمہاری طرف اس کا دل پھیرا ہے۔ یہ جب طریقہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت راضی ہوگا۔ اگر آپ پہ کوئی احسان کر رہا ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے، شکریہ بھی ادا کرو، دعائیں بھی کرو، لیکن اس سے بھی زیادہ شکر اللہ کا ادا کرو جس نے اس کا دل آپ کی طرف پھیرا ہے۔ جی وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھایا جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنی جان کا شکر ادا کیا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، میرا رب غنی ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا کسی کی، کریم، بڑا مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اب حضرت فرمانے لگے سبحان اللہ، کیسی حکومت، کیسی بادشاہت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نکروا لہا عرشہا، ابھی پہنچی نہیں ہے ملکہ، یہ جو اس کا عرش ہے تھوڑی تبدیلی کرو، کچھ ہیرے جواہرات آگے پیچھے کر دو۔ ننظر عطادی ام تکون من الذین لا یعتدون، ہم دیکھیں گے سمجھ جاتی ہے کہ میرا عرش ہے یا نہیں سمجھتی۔ پھر مسئلہ توحید
میرے بزرگ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی، جو میرے دادا استاد ہیں، پوری جماعت کے دادا پر دادا استاد بنتے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں بہت کچھ چیزیں سمجھ آئیں، اللہ کے سچے ولی تھے۔ کسی کو باولا کتا کاٹ دیتا نا، حضرت کی کرامت تھی ایسے جپھی لگاتے تو وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا، جس سے لوگ دوڑتے حضرت جپھی لگاتے۔ یہ مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ میرے دو واسطوں سے استاد ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پڑھا، استادوں نے حضرت شیخ سے پڑھا، حضرت شیخ نے ان سے پڑھا۔ اب بھی دیکھو چھوٹی سی مسجد ہے ان کے ڈیرے پہ، بہت بڑے زمیندار تھے، چھوٹی سی مسجد ہے اب بھی۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ کسی نے کہا تھا استاد جی مسجد چھوٹی ہے، طالب علم زیادہ ہے، فرمایا میری وجہ سے چھوٹی ہے۔ لوگوں کو بات نہیں سمجھ آئی، فرمایا میں ہوں، دور دور سے طلباء آ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے، نہ ہوں گا پھر وہ نہیں آئیں گے تو مسجد چھوٹی نہیں رہے گی۔ اللہ کی کروڑاں رحمتیں ہوں ان کی قبر۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی اللہ کی توحید بہت زیادہ بیان کرتے تھے، بہت زیادہ۔ بندیالوی صاحب کے بارے سرگودے میں کسی کو خواب آئی کہ مولا حسین علی الوانی ملے کہ بندیالوی کو کہو مسئلہ توحید زیادہ بیان کیا کرے، مسئلہ علم غیب زیادہ بیان کیا کرے۔ بندیالوی صاحب مجھے فرما رہے تھے وہ پہلے بھی اللہ کی توحید بہت زیادہ بیان کرتے۔ مولا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی دلچسپ۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ فلاں قوم میں جب لڑائی ہوتی ہے، جس کی زیادتی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی، بھتیجی یا بھانجی یا کوئی عورت ان کے کسی لڑکے کے نکاح میں دے دیتے ہیں، بس صلح ہو جاتی ہے۔ دیکھنا ذرا، حضرت نے فرمایا یہ نکاح نہیں ہوتا۔ مولوی بول اٹھے کیوں نہیں ہوتا نکاح؟ باپ دے رہا ہے، بھائی دے رہا ہے۔ تو رحمت صاحب چھوٹے بچوں کو بٹھاؤ، کیوں نہیں نکاح ہوتا؟ فرما سنو، نکاح ہوتا ہے کہ دولہا اور دلہن خوش ہوں، یہ تو اگلوں کو خوش کرنا مقصد ہے کہ راضی کرنا۔ تو بیٹی اس لیے رہ گئی ہے کہ لوگوں کی خوشیوں میں اسے قربان کیا جائے۔ بڑی گہری بات تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آئی علماء کو۔ جب حضرت نے یہ کہا فتویٰ گیا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کے پاس، جو مفتی اعظم اب بھی ان کا فتاویٰ کفایت المفتی موجود ہے۔ حضرت نے جب پڑھا فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں حسین علی الوانی رحمہ اللہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شادی ہوتی ہے خامد اور بیوی راضی ہو جائیں، یہ اگلوں کو راضی کرنا مقصد ہے۔ جھگڑے میں صلح میں پیسے دو نا، دیت دو، یہ لڑکی دیتے ہو چاہے نکاح میں دے رہو، کوئی نکاح نہیں۔ یہاں تک نظر پہنچی ہے مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ۔ مولانا احمد علی لاہوری نے بلاتے تھے لاہور میں، تو فرماتے تھے میں علماء کو بلاتا ہوں عوام کے لیے، حسین علی رحمہ اللہ کو بلاتا ہوں علماء کے لیے۔ فرماتے تھے ہم نے اتنے سال لگا کے ولایت کے درجے پہ پہنچے ہیں، حسین علی الوانی 6 ماہ میں پہنچ گیا ہے رحمہ اللہ، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ اس کا زیادہ لگاؤ ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کی توحید زیر زبر سے وہ ثابت کرتے تھے۔ تو یہاں بھی دیکھو حضرت سلیمان فرما رہے ہیں ننظر اتادی ام تکون من الذین لا یعتدون، ہم دیکھیں گے ملکہ بلقیس سمجھ جاتی ہے اس کا عرش آ گیا یا نہیں سمجھتی۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو کہتے مجھے پتا ہے کچھ سمجھ جائے گی کچھ نہیں سمجھے گی۔ فرما ننظر، دیکھیں گے ہم، عالم الغیب اللہ ہی کی ذات۔ فلما جاءت، جب آئی نا ملکہ بلقیس، قیل اہٰذا عرشک، کہا گیا دیکھ ملکہ بلقیس یہ تیرا عرش ہے جس پہ تو بیٹھتی تھی، تجھ سے پہلے آ گیا ہے۔ قالت کانہ ہو،
اب یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، چھوٹا سا قرآن کا خادم، کہ جب پوچھا گیا نا اہا کذا عرشک، تیرا عرش ہے، یہ نہیں کہا قالت، یہ نہیں کہا وہی ہے، اور انکار بھی نہیں کیا، یعنی شک میں بات تھی، نہ انکار کیا یہ وہ نہیں ہے، نہ اقرار کیا، بڑی سیاسی تھی، بڑی زیرک تھی، زیرک کہتے ہیں گہری نظر، دیکھ کے کہنے لگی کأنہ، اسی طرح لگتا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، اسی طرح لگتا ہے۔ پھر کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، آنے سے پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا سلیمان کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں ہیں۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں اس سے پہلے پتہ تھا کہ سلیمان کی طاقت اللہ نے کتنی عطا کی ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم آئے ہیں تو مسلمان بن کے آئے ہیں، اب کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، پہلے ہی مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ اس کے لیے رحمت بن گیا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس سے پہلے بادشاہ بھی تھی، حکومت بھی تھی، بڑے جالے بھی تھے، لیکن مشرکہ تھی، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرنے والی تھی، سورج کی پرستش کرتی تھی، چاند کی پرستش کرتی تھی۔ من دون اللہ قرآن میں جہاں بھی پڑھے نا اللہ کے سوا، تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے، ہمیں دیوبندی وہابی ویسے مشرک بناتے ہیں، ہم کو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، من دون اللہ جہاں آئے گا، چاہے کوئی بت کی عبادت کرے، چاہے کوئی زندہ کی عبادت کرے، چاہے کوئی مردہ کی عبادت کرے، چاہے کوئی کھڑی کی عبادت کرے، چاہے کوئی پڑی کی عبادت کرے، چاہے قریب سے کرے دور سے کرے، چاہے قولی عبادت، چاہے بدنی عبادت، چاہے مالی عبادت، نظر و نیاز منت منوتی غیر اللہ کے نام پہ دے گا، کسی کے نام پہ بھی دے گا، من دون اللہ آئے گا۔ من دون اللہ کو سمجھنا ضروری ہے، بت صرف مراد نہیں ہے، اور بت بھی وہ کس کے بناتے تھے؟ انسانوں کے بناتے تھے، انہیں تراشتے تھے۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ملکہ بلقیس کو شیطان نے من دون اللہ کی عبادت میں لگا رکھا تھا، اور وہ عبادت کرتی تھی سورج کی۔ اب صرف رکا پہنچا، حضرت سلیمان کی طاقت دیکھی تو مسلمان ہو گئی۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں شرک کی بدبو بھی نہ آئے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیا غلط فہمی ہے؟ جی فلاں دیوبندی ہے، بنجاری صاحب کی تقریریں بڑی سنتا ہے، جی بہت اچھی بات، شاہ صاحب کی تقریریں سنتا ہے، بہت اچھی بات، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی تقریریں سنتا ہے، طارق جمیل صاحب کے بیان سنتا ہے حفظہم اللہ، بہت اچھی بات، لیکن یہ یاد رکھنا صرف تقریر سننے سے جب تک شرک کو نہ چھوڑے، اللہ کا ساجی کسی کو نہ بنائے، اس وقت تک آدمی مباحث نہیں ہوتا، اس وقت تک آدمی مباحث نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ذرا اس بات کو سمجھنا، اکثر لوگ قرآن کہتا ہے ایمان لا کے بھی مشرک ہوتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن پھر شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ایک آدمی 1000 دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بڑی ثواب ملے گا، لیکن پھر جمعرات کو چلا جائے داتا دربار، جی وہ داتا ہے،
وہاں نظر و نیاز منت منوتی غیر اللہ کے نام کے کھائے، 11ویں 12ویں کھائے، غیر اللہ کو پکارے کہ میری مدد کو پہنچو، تو کیا ہے؟ پڑھتا لا الہ الا اللہ ہے، پھر کوئی کہے جی کیوں اس کو پھر مشرک کہتے ہو، کافر کیوں؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ ایک مولوی سے متاثر ہو گئے، نام میں نہیں لوں گا دونوں کا، یہاں کی بات ہے، مجھے پتا تھا کہ وہ بنا ہوا ہے صوفی ولی، تلاوتیں کرتا ہے لیکن اس میں شرک ہے۔ مجھے جب پتا چلا تو اس مولوی صاحب نے اجازت مانگی کہ میں جانا چاہتا ہوں، چونکہ وہ مولوی تھا، میں نے کہا جاؤ کچھ ٹائم گزار کے آنا۔ وہ گیا، تقریباً 1.5-2 سال کی بات ہے، گیا واپس آ تو بڑے غصے میں، استاد جی اس میں تو شرک ہے۔ وہ کہتا ہے جب جی چاہے تو میں دیکھتا ہوں چرپائی پہ فلاں بزرگ بیٹھے ہیں اور بڑا آگے نکل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ میں نے کیوں بھیجا تھا؟ تو بڑے عرصے سے اس کی تعریف کر رہا تھا، میں رد کرتا تو عالم ہے نہ سمجھتا، اس کی یہ حقیقت ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، خیال کرنا، سنت کے مطابق انگلیاں بھی چاٹتا ہے، لیکن میں بتا دوں جب میں نے یہ کہا تو عطا الرحمان صاحب وہاں بیٹھے تھے، ہنسنے لگے۔ میں نے کہا جو کچھ بھی ہے پکا مشرک ہے، فلاں کا شاگرد، میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، اگر جبرائیل امین کا بھی شاگرد ہے مثال کے طور پہ، یعنی کسی بڑے کا جب شرک کرتا ہے، نہ پگڑی کام دے گی، نہ زلفیں کام دے گی، نہ پیری کام دے گی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد پھر بھی شرک کرتے ہیں، پھر بھی کفر کرتے ہیں۔ عقیدے میں جتنے ہم ٹھوس ہوں گے اتنی ہمارے پاس طاقت ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی اور تھوڑا عمل بھی کام آئے گا۔ ایک آدمی 1,00,000 دفعہ لکھے لا الہ الا اللہ اور ہو مشرک، کوئی فائدہ نہیں، اور ایک آدمی زندگی میں چند دفعہ لکھے یا پڑھے لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا اگر کمی بھی ہے تو انشاءاللہ یہ جو لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا، اس وجہ سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ایک یاد رکھو، جب بیٹھے ہو نا گھر میں یا مسجد میں یا گاڑی پہ یا جہاز میں، اس کو آخری سمجھا کرو، بڑے جلدی اللہ کے پاس انسان نے پہنچ جانا ہے، اور سب سے بڑی جو چیز کام آئے گی وہ اللہ کی توحید کام آئے گی۔ اس میں جو سپرٹ ہے، جو طاقت ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کافر تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، پھر مسلمان ہو گئی۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، میں اور کیا کہوں، کئی مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے غلط کیا ہے، کئی مولوی بیان کر دیتے ہیں، کئی تبلیغی بیان کر دیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی ملکہ بلقیس سے، یہ من گھڑت بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اور کئی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کو ثابت کرتے ہیں، جو صحیح روایات ہے، کوئی نہ نکاح ادھر ہوا تھا نہ یہ ہوا تھا۔ اب حضرت نے کہا ایک کام کرو یار، اس کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ایک محل بناؤ، اس کے نیچے مچھلیاں وغیرہ چھوڑو اور اوپر شیشہ لگاؤ، اتنا زبردست شیشہ کہ کوئی چلے تو وہ ٹوٹے نہیں۔ قیل لها ادخل السرح، کہا گیا چل محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب داخل ہوئی نا، فلما رأته حسبته لجا، کہتے ہیں کہ اصل سلیمان علیہ السلام کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ پری کی اولاد ہے، اور جو پری کی اولاد ہوتی ہے اس کی پنڈلیوں پہ بکری کے بال ہوتے ہیں۔ حضرت دیکھنا چاہتے تھے کہ پری ہے یا انسان ہے، یہ بھی من گھڑت بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور کئی نے کہا کہ حضرت کے دل میں محبت آ گئی تھی معاذ اللہ اس کی،
تو کسی نے کہا تھا پنڈلی پہ بال ہے اور عورت کی پنڈلی پہ بال وہ اچھے نہیں لگتے، حضرت نے دیکھنا تھا کہ ہیں تو میں نکاح نہیں کروں گا، نہیں تو کر لوں گا۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ حضرت اس کے عقل کا امتحان لے رہے تھے، کتنی عقل مند ہے، عقل کا امتحان لے رہے تھے کہ کتنی عقل مند ہے۔ جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی بدو سے کسی نے پوچھا تھا وہ کون ہے، تو جواب میں کہا لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہاں چند نوجوان بیٹھے، ایک دفعہ میں نے بٹھا کے عطا رحمان کی طرح سمجھ کے میں نے کہا دھوکہ دیتے نہیں مجھے پتا ہے، لیکن دھوکہ کھا جاتے ہو فراڈیوں سے، جھوٹوں سے۔ بندہ کامل وہ ہے نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، اور یہ کب ہوتا ہے جب نہ کرے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے بتا دیتے ہیں، دل میں القاء کر دیتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے لا یخدع ولا یخدع، دھوکہ نہیں دے۔ تو جتنے بیٹھو سارے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، بچیوں، دھوکہ کھایا بھی نہ کرو۔ آج کل فراڈ بہت عروج پہ ہے، ادھر سے سچ دھج کے آتا ہے، ادھر سے سچ دھج کے آتا ہے، کبھی مرد کی شکل میں، کبھی عورت کی شکل میں، کبھی ولیہ کی شکل میں، کبھی کنجری کی شکل میں۔ لا یخدع ولا یخدع، تمہیں کوئی دھوکہ دے کے خوشیاں نہ منائے۔ جی تو حضرت اس کا عقل کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ جب اس کو کہا چل محل میں، فلما رأته حسبته لجہ، جب دیکھا گمان کیا یہ تو سارا پانی ہے، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا کہ پانی ہے، کپڑے گیلے نہ ہوں۔ یہ امتحان تھا۔ حضرت یہ دیکھنا چاہتے تھے کتنی ذہین ہے، کتنی سمجھدار ہے۔ اور ادھر دیکھیں میرے آقا حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ، سبحان اللہ، کتنی عقل مند تھی، کتنی عقل مند تھی۔ ایک دفعہ تشریف لائی، میرے آقا نے پوچھا کون؟ عائشہ۔ کون عائشہ؟ صدیق اکبر کی بیٹی۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ جو آپ کے خصوصی محب ہیں، محبوب ہیں، اس کی بیٹی۔ بات ختم ہوگی، وہ چلی گئی۔ حیران ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اور صدیقہ کو نہ پہچانے۔ بعد میں جب سوال کیا ادب سے، اللہ کے پیغمبر آج مجھے بھی نہیں پہچانا، حمیرہ کہتے ہو، مجھے محبوبہ کہتے ہو۔ فرمایا سن لے، جب اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے نا، پھر کسی کا پتہ نہیں ہوتا، پھر اسی کا پتہ ہوتا ہے۔ انت اللہ واللہ انت اللہ، پھر ہمیں اسی کی خبر ہوتی ہے، پھر کسی کی نہیں ہوتی۔ کتنی ذہین تھی۔ بعد میں آ کے پوچھا، اور عورت ہوتی تو اسی وقت سوال کر، سمجھ گئی، راز سمجھ گئی، کوئی بات ہے، تنگ نہیں کیا، چلی گئی۔ بعد میں پوچھا تو یہ ملکہ بلقیس بادشاہ تھی، لیکن وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، نہ سمجھ سکی، پنڈلی سے کپڑا اٹھایا۔ حضرت نے فرمایا اِنَّهُ صَرْخٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، تو کہاں لگی پھرتی تھی؟ یہ تو محل ہے، شیشہ پلا کے بنایا گیا ہے، تجھے نظر آتا ہے کہ پانی ہے، یہ تو پانی کے اوپر ہے، تو نہیں سمجھ سکی۔ تیرا استقبال کرنا تھا تو میں پانی کے ساتھ کرنا تھا کہ تیرا لہنگا، تیرا لباس وہ گیلا ہو جائے۔ حضرت نے جب یہ بات کی تو اس کا دماغ سیٹ ہو گیا کہ میں کتنی زیرک بنتی تھی، کتنی سمجھدار بنتی تھی۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، یہ طریقہ ہوتا ہے جب انسان کی پچھلی زندگی اجڑی ہو اور وہ اپنے آپ کو آباد کر لے، جہنمی ہے جنتی بن لے۔ 70 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال گناہ کرتا رہا، جوانی سب گناہ میں گزار دی،
لیکن جب اللہ نے سمجھ دی تو چاہے کوئی تبلیغی کہے، مجھ جیسا چھوٹا عالم کہے، تجھے اللہ نے نہیں بخشنا، لیکن وہ جب سچے دل سے مرد و عورت کہہ دے رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یہاں میں ایک نکتہ سمجھانے لگا ہوں، یہ سبق پہلا سبق ہے کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا سبق ہے۔ جب خطا ہوئی، لغزش ہوئی، تو کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، گندم کا دانہ کھا لیا، اب اگر تو نے معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا سفینہ کبھی کنارے نہیں لگ سکتا۔ یہی ہوتی ہے، سمجھ آ جائے نا، بس اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لو، اللہ پاک پھر معاف بھی کر دیتے ہیں، تانا بھی نہیں دیتے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، میں نے تو اپنی جان پہ ظلم کیا تھا، شرک کرتی رہی، کفر کرتی رہی۔ آگے دیکھیں وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں اب اسلام لے آئی مع سلیمان، اب سلیمان کی مان کی چلوں گی۔ للہ اسلام اور ایمان کس کے ساتھ لے آئی ہوں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ میں نے تو یہ سمجھا تھا جتنے میرے نوکر ہیں سب کی رب میں ہوں، نہیں، للہ، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نکاح کوئی نہیں ہوا تھا، شادی ان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، یہ من گھڑت چیز ہے۔ آپ اگلے جمعے پہ میں یہاں سے موضوع چلاؤں گا، لیکن ایک بات کر کے ختم کرتا۔ میں نے موضوع شروع کیا تھا، تیسرا جمعہ ہو گیا معراج کا، کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج نصیب ہوئی یہ معجزہ تھا۔ باقی انبیاء کو بھی معجزات ملے ہیں، لیکن آپ کے معجزے کے ساتھ کوئی معجزہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کے دو معجزے ہیں، ایک ہے قرآن، ادھر خیال کرنا، ایک ہے معراج۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور معجزہ نہیں ہے۔ معجزے بہت ہیں اور سب بہت بڑے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ دو جو معجزے ہیں قرآن اور معراج، اس کے ساتھ کوئی معجزہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آگے میں ضرب لگانے لگا ہوں، جیسے لوہا گرم ہو تو لوہار جو مرضی داتری بنا لے، چھری بنا لے، کلہاڑی بنا لے۔ آپ نے جب یہ سمجھا کہ قرآن اور معراج بہت بڑے معجزے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تھوڑی سی وضاحت، قرآن اوپر سے آیا ہے اس لیے مقام بڑا ہے، اوپر سے آیا ہے مقام بہت بڑا ہے۔ جب پہنچا دنیا میں تو اب جو نیچے ہیں ان کو اوپر لے گیا۔ علماء کا کتنا مقام ہے، فقہاء کا کتنا مقام ہے، یار حافظ قاری کا کتنا مقام ہے، اہل ایمان جو قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے، کتنا بڑا مقام ہے کہ معجزہ ہے قرآن اوپر سے نیچے آیا، انسان کو نیچے سے اوپر لے گیا اس کی وجہ سے۔ اور معراج آپ نیچے سے اوپر گئے ہیں، قرآن اوپر سے نیچے آیا، نیچے والے کو اوپر لے گیا کہ مقام اللہ کے ہاں بن گیا۔ لیکن معراج میں آپ اوپر گئے روح مال جسد گئے، جاگتے ہوئے گئے، اور لے کے کیا آئے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ، نماز لے کے آئے۔ الصلاۃ معراج المومنین، فرما میں تو معراج پہ گیا، تم چاہتے ہو کہ معراج پہ جاؤ تو پھر نماز کی پابندی کیا کرو۔ جب ہم سلام پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ تو سلام تو کب ہوتا ہے؟ عجیب عبدالرشید صاحب باہر سے آئے، شہر گئے ہوئی ہوں، آ کے کہے السلام علیکم، تو بات ماننے والی گئے تھے نا۔ میں کہیں جاؤں السلام علیکم کہنا چاہیے، بڑی برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں سلام کی سنت نہیں ہے نا، بے برکتی ہوتی ہے، آنے جانے اور ٹوکا کرو بھائی سلام دے سلام دے۔ یہ نماز کے بعد ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ السلام کہاں گئے تھے؟ وہاں ہی بیٹھے تھے۔ یہ معراج ہے دل میں، تاکہ آدمی اللہ کی طرف چلا جائے، نماز میں سب کچھ بھول جائے۔ جب سلام پھیرے تو کہے السلام علیکم، میرا 6 فٹ قد یہاں تھا، 5 فٹ قد اور میرا موٹاپا
یا میرا پتلا ہونا یہاں تھا، میرا کالا اور گورا ہونا تو نظر آ رہا تھا، لیکن دل کا کنیکشن ادھر ملا ہوا تھا، اب کٹا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے شروع کریں گے۔